نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور نماز اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دی ہے کہ جس طرح ایک انسان کا جسم ہوتا ہے تو جسم کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، انسان کے ہاتھ بھی اس کے اعضاء ہیں، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے پیر، اس کی ناک، زبان، اس کا چہرہ، یہ سارے اس کے اعضاء جسم کے حصے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال پورے جسم میں ایسے جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر سر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ نہ ہو تو انسان کا جسم پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، انسان کا پیر نہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کی اگر آنکھ نہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا سر نہ ہو اور وہ زندہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو اسلام ہے یہ اسلام بغیر نماز کے قائم نہیں ہو رہ سکتا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی جو عبادت ہے وہ عبادت نماز کی ہے۔ یہ نماز تمام مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ ہے، اور اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑا مقام اس لیے عطا کیا ہے کہ اس نماز کے اندر اصل میں عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور عاجز اختیار کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ تو نماز کے اندر انسان جتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اتنی عاجزی، کمزوری، اپنے تذلل کا اظہار وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جب تکبیر اولیٰ کہتا ہے اور اللہ اکبر ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے جاتا ہے تو گویا وہ جیسے سرنڈر ہو جاتا ہے بندہ، اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد انسان قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو وہ ناف پہ باندھ لیتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اور عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جب رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں اس کی عاجزی اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبحان ربی العظیم کہتا ہے کہ اللہ آپ عظمت والی اور پاک ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں آپ کے آگے جھکتا ہوں۔ اور اس سے زیادہ پھر جو انتہائی عاجزی ہے، اور انتہائی عاجزی کی جو آخری حد ہے، وہ انسان سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، گویا کہ اس سے زیادہ اور عاجزی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس سجدے میں اس کی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس وقت اس کی عاجزی کی اور اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرنے کی انتہا ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت انسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باقی جو مخلوقات ہے، ان مخلوقات کی جتنی بھی عبادات ہے، ان عبادات کو بھی اللہ رب العزت نے اس نماز کے اندر جمع کیا ہے، کہ جس طرح کے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز وہ تسبیح کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، لیکن تم اس کی عبادت کو نہیں سمجھتے۔ میں ان کی عبادت کو، ان کی زبانوں کو، ان کی حرکات سے ہونے والی عبادات کو میں سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتے۔ اس لیے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، اس سب کے سب کسی نہ کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے درخت کھڑے ہیں تو درختوں کی شکل اللہ رب العزت نے ایسی کر دی ہے
جس طرح کہ انسان قیام کی حالت میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، تو قیام والی حالت جو درختوں کی حالت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے وہ درختوں والی عبادت انسان کی نماز کے اندر قیام کی حالت میں پیدا کر دی۔ اور انسان جب رکوع میں جاتا ہے تو رکوع والی عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے چوپائیوں کی پیدا کی ہے، جو چوپائے وہ 4 پیروں سے وہ چلتے ہیں تو جھک کر چلتے ہیں۔ یہ جو جھکی ہوئی عبادت ہے چوپائیوں کی، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو رکوع کی حالت میں ان کی عبادت دے دی۔ اور اسی طرح جیسے رینگنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جانور جو کہ زمین کے ساتھ رینگ کر چلنے والے ہیں، ان کی عبادت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انسان سجدے میں جا کر ان جانوروں کی عبادت بھی اس کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی ہے، جو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ہر وقت ان کی کیفیت اللہ نے سجدے والی بنائی ہے۔ پھر انسان پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو پہاڑوں کی جو حیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ان کی جو بناوٹ ہے، وہ انسان دور سے دیکھتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ایک انسان اتحیات میں تشہد میں بیٹھا ہو۔ تو تشہد والی عبادت جو پہاڑوں کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نماز میں تشہد کے اندر عطا کر دی۔ پھر فرشتوں کی عبادت ہے، صفے باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ انسان جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں والی عبادت والا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ذکر کرنے کے ذریعے ذکر کرنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ انسان عبادت جو کرتا ہے نماز کے اندر، یہ ذکر کرتا ہے، تو ان جانوروں کی اور ان پرندوں کی عبادت وہ بھی اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا نماز کے اندر تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جس شکل کے اندر بھی ہے اور جس حیت کے اندر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، ان تمام کی کیفیات کا مجموعہ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر انسان کو عطا کر دیا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو درختوں کے قیام کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو چوپائی جس طرح عبادت جھک کر کرتے ہیں، وہ عبادت کا ثواب بھی ان کو مل جاتا ہے۔ اور انسان رینگنے والے جانوروں کی طرح جو وہ عبادت کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ان کی حیت بھی اس کی بن جاتی ہے۔ پہاڑوں کی طرف انسان تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتا ہے، تب جا کے اس کو پہاڑوں جیسے حیت بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ سب باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو صفوں والی جو عبادت ہے فرشتوں کی، وہ فرشتوں والی عبادت بھی اس کو مل جاتی ہے۔ وہ جب ذکر کرتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح اور تعریف کرنے والی ہے، ان کی عبادت کا ثواب بھی اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے نماز کو اللہ رب العزت نے جامع العبادات بنایا ہے، تمام مخلوقات کی عبادتوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز باجماعت خشوع خضوع اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔